بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قم مقدس کی اطراف زیارات کی آخری ویڈیو کے ساتھ فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ گزشتہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے قم کی پلے لسٹ میں جا کر ویڈیوز کو ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں مسجد جمکران، یہ مسجد امام زمانہ سے منسوب ہے۔ اس مسجد کی آپ کو زیارت کروائیں گے۔ یہاں پر لوگ خاص طور پر بدھ کی رات، یعنی منگل اور بدھ کے درمیان جو رات ہے، اس رات میں کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اس شب کو اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اس مسجد سے منسوب واقعے کے مطابق حسن بن مصلح جمکرانی، آپ نے امام زمانہ کے حکم سے اس مسجد کو بنوایا، یعنی امام نے خود اپنے حکم سے یہ مسجد بنوائی۔ یہ مسجد پہلے مسجد قدمگاہ کے نام سے مشہور تھی، لیکن کیونکہ یہ جمکران نامی دیہات کے ساتھ ہے، اس لیے اسے مسجد جمکران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حسن بن محمد قمی کے بقول جمکران قم کا پہلا دیہات تھا، یعنی قم میں سب سے پہلے جو جگہ دیہات آباد ہوا وہ یہی تھی۔ محدث نوری نے جنت المعاویٰ میں نقل کیا ہے کہ حسن بن مصلح جمکرانی آپ فرماتے ہیں کہ منگل کی رات 17 رمضان المبارک سن 393 ہجری کو کچھ لوگ میرے گھر کے دروازے پر آئے اور مجھے نیند سے جگا کر کہا کہ امام زمانہ نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ مجھے اسی جگہ پر کہ جہاں اب مسجد جمکران ہے لے آئے، اور امام نے مجھے میرے نام سے آواز دی اور فرمایا، جاؤ حسن، مسلم جو اس زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے اسے کہو کہ یہ زمین شریف ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا انتخاب کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر زراعت نہ کرے۔ میں نے عرض کیا، مولا مجھے کوئی دلیل چاہیے ورنہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم جاؤ اور اس حکم کو سر انجام دو، ہم اس کے لیے نشانی بھی قرار دیں گے۔ اور اسی طرح سید ابو الحسن جو کہ قم کے ایک عالم تھے، ان سے کہو کہ اس زمین پر مسجد تعمیر کرے، اور جعفر کاشانی کے ریوڑ سے ایک بھیڑ خرید کر اسی مکان پر قربانی کرے اور اس کے گوشت کو بیماروں میں تقسیم کر دو۔ جو بیمار اس کا گوشت کھائے گا حق تعالیٰ اسے شفا نصیب فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام نے ایک نماز بھی تعلیم دی، جو کہ یہاں پر مختلف جگہ پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ لکھی ہوتی ہے۔ تو صبح اسی رات والی جگہ پر حسن بن مصلح گئے اور وہاں پر کچھ زنجیروں کو مشاہدہ کیا جو کہ مسجد کی حدود کو ظاہر کر رہی تھیں، کہ جس طرح امام علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ قم میں سید ابو الحسن کے پاس گئے اور فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو ان کے خادم نے مجھ سے کہا کہ کیا تم جمکران سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں جمکران سے آیا ہوں۔ خادم نے کہا کہ سید سحر سے تمہارے انتظار میں ہے۔ سید نے میرا احترام کیا اور کہا، اے حسن بن مصلح، میں سو رہا تھا کہ ایک شخص نے مجھے آ کر کہا، جمکران سے حسن بن مصلح تمہارے پاس آئے گا، وہ جو کچھ بھی کہے اس پر اعتماد کرنا۔ حسن بن مصلح کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے رات کو پیش آنے والا ماجرا بیان کیا اور ہم دونوں جمکران کی طرف چلے گئے۔ جعفر کاشانی کے ریوڑ کو دیکھا اور اس میں سے ایک بھیڑ میری طرف دوڑ کر آ گئی۔ جعفر نے قسم اٹھائی کہ یہ بھیڑ میرے ریوڑ میں نہ تھی اور آج تک نہ میں نے اسے دیکھا ہے، اور بہرحال اس بھیڑ کو مسجد والی جگہ پر لے آئے اور وہیں پر ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بیماروں کو کھلایا گیا۔ جس بھی بیمار نے کھایا اسے شفا نصیب ہوئی۔ اس کے بعد سید ابو الحسن نے اس جگہ پر ایک مسجد جمکران، جسے مسجد جمکران کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مسجد بنائی اور اس کی چھت لکڑی کی بنائی کی تھی۔ یہ محراب امام زمانہ علیہ السلام ہے، یہیں پر امام زمانہ علیہ السلام آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ بیان کیے گئے قول کے مطابق امام زمانہ نے حسن بن مصلح سے فرمایا کہ لوگوں کو کہو کہ اس مقام کی طرف رغبت پیدا کریں اور اسے عزیز سمجھیں، اور اس مقام پر 4 رکعت نماز ادا کریں۔ پہلی 2 رکعت مسجد کے احترام کی نیت سے ہیں۔ اب یہ مسجد میں جو نماز کا طریقہ ہے وہ بیان کرتا جا رہا ہوں کہ پہلی 2 رکعت مسجد کے احترام کی نیت سے، یعنی تحیت مسجد کی نیت سے ہیں،
ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے، اور رکوع و سجود کے ذکر کو 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ اس کو 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ دوسری رکعت امام زمان علیہ السلام کی نیت سے ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد شروع کریں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو 100 مرتبہ تکرار کریں، اور اس کے بعد سورت کو مکمل کریں، اور پھر سورہ قل هو اللہ احد ایک بار تلاوت کریں، اور اس کے بعد دوبارہ رکوع میں جائیں اور 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اس کو پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اس کو بھی 7 مرتبہ تکرار کریں، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح، اور نماز مکمل کرنے کے بعد ایک بار لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں، اس کے بعد جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ درود شریف یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اس کی تکرار کریں 100 مرتبہ۔ یہ تمام اعمال وہاں پر مسجد جمکران میں بھی اس مسجد کے اندر مختلف جگہ پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، مومنین اسے کہیں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد جمکران سے متعلق آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ یہ مسجد امام کے حکم سے بنائی گئی ہے، اور جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ بیداری میں پیش آیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس موضوع میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ بزرگ علماء کی تائید بھی حاصل ہے۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری، آیت اللہ حسین بروجردی، آیت اللہ ابو القاسم قمی اور میرے جد بزرگوار یعنی آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار بھی مکمل اعتقاد کے ساتھ مسجد جمکران آیا کرتے تھے، اور جتنا میرا جسم اجازت دیتا ہے میں بھی کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور مسجد جمکران میں حاضری دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص کم میں عجیب قحط سالی اور خشک سالی کی شکایت کرنے کے لیے آیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حجت کو قمری نے حوزہ علمیہ کم کے 40 فضلاء کو یعنی 40 طالب علموں کو حکم دیا کہ مسجد جمکران جائیں اور وہاں جا کر حضرت امام زمان علیہ السلام کی نماز اور اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھیں اور دعا کریں کہ خدا ولی العصر امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں بارش نازل فرمائے۔ علماء صبح کے وقت پیادہ پا یعنی پیدل مسجد جمکران کی طرف روانہ ہوئے اور نماز ادا کی، اور اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی اور پھر بارش کے لیے دعا مانگی، اور مسجد سے نکل کر کم کی طرف روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں اتنی شدید بارش ہوئی کہ جو برداشت سے باہر تھی۔ یہ ہے جی مسجد جمکران، اور مومنین سے گزارش ہے کہ لازمی یہاں پر آئیں اور زیارت کریں۔ اور آج اس ویڈیو کے ساتھ ہماری کم کی اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی زیارات مکمل ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں عراق کی زیارات شروع کریں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ گزشتہ ویڈیوز کو بھی ملاحظہ فرمائیں اور آئندہ ویڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔